نظم اور اس کا عنوان ہے قدیر خان۔ کسی کو خیال نہ آیا گو 30 نزلیں گزر گئیں، بر صغیر میں مسلمانوں کی چھت نہیں ہے اس کی قبر پہ جس نے اس قدر اعلیٰ کی سربراہی مسلمانوں کی۔ کوئی معقول مقبرہ ہی بنایا جائے جو کسی حد تک شایع نشان ہو اس کی۔ اس ضمن میں نادان ہیں وہ جو سوچتے ہیں کم کرنے کی شان اس کی۔ کھلے آسمان تلے تھی قبر تیری قصبہ دھمیال میں، جیسی یہ قبر ہو کسی عام سے آدمی کی۔ 788 سال بعد پڑی نظر اس قبر پہ جو تھی ارفع اور سب سے جدا آدمی کی۔ کہا یہ تو ہے انتہا ناقدری اور احسان فراموشی کی۔ تصور میں نظر آیا اسے وہ مقبرہ جس پہ انتہا کر دی ہو لوگوں نے گل پاشی کی۔ وہ 3 محافظ غوری کے جو اس کا دفاع کرتے شہید ہوئے عالم بے بسی میں۔ کہا قدیر خان نے سن لو میرے رفیقو، اب نہ رہنے دوں گا تمہاری قبروں کو عالم بے بسی میں۔ وسائل تھے محدود لیکن مدد سے محسنوں اور قدردانوں کی بنا دیا وہ مقبرہ جس کا تھا مستحق سلطان محمد غوری۔ قرض جو تھا تیرا اس زمین پہ سلطان محمد غوری، کسی نے تو چکایا جس قدر بھی وہ چکا سکا، اے میرے سلطان محمد غوری۔ قدیر خان نہ صرف تو نے کیا مضبوط ہماری میراث کو، تو نے بنا دیا نا تسخیر پاکستان کو۔ پڑھایا خوب سبق تو نے انہیں جو دیکھتے ہیں میلی آنکھ سے پاکستان کو۔ بنا کے ایٹم بم تو نے ایک اعلیٰ و ارفع تحفہ دیا پاکستان کو۔ تو نہ ہوتا تو مٹ گیا تھا پاکستان کب سے، کیا بنا دیا تو نے پاکستان کو۔ آخری شعر ہے، تیرے قائم کیے کالج سکول اور ہسپتالوں سے پا رہے ہیں فیض لوگ نہ جانے کتنے سالوں سے۔ سلطان محمد غوری کو 1206 عیسوی میں شہید کیا گیا۔ اس نے بر صغیر میں دائمی مسلمان سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کے آنے سے پہلے ہندوستان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ اس نے ان ریاستوں کو ختم کر کے ایک متحدہ ہندوستان کی بنیاد ڈالی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ کئی ہندو اہل علم کہہ رہے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں محمد غوری نے جس سلطنت کی بنیاد رکھی وہ بالآخر تقسیم ہوئی اور ہندوستان اور موجودہ پاکستان کی شکل میں نظر آئی۔ قدیر خان صاحب یہ جانتے تھے، چنانچہ انہوں نے وہ مقبرہ بنایا جس کا سلطان محمد غوری مستحق تھا۔